نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا ذکر کیا تھا وہ آپ کی وفات کے بعد اٹھنا شروع ہو۔ آج کے اس دور کے اندر گوہر شاہی کے نام سے جو فتنہ برپا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ صدیوں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ سمیت تمام فقراء، اولیاء، صالحین، شہداء اور پھر تمام ادوار کے مومنین کو انتظار رہا ہے، وہ ذات عالی مرتبت سیدنا گوہر شاہی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا گوہر شاہی کے شانوں پر مہر مہدیت دیکھی۔ سرکار کے جو ناخن ہیں تھم کے، ان کے اوپر اپنی ظاہری آنکھوں سے ایک کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی دیکھی ہے، دوسری پہ سورہ یاسین لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ سرکار گوہر شاہی کے گھٹنوں پر اس میں ذات اللہ کھال میں کھدا ہوا جس سے نور کی شعائیں نکلتی۔ سرکار کے سر پہ تالو پر سورہ رحمان لکھی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا گوہر شاہی امام مہدی ہیں، ان کا اعلان کرو۔ میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں آپ کہ وہ مہدی ہیں۔ جب وہ مہدی ہیں، مہدی تھے، تو دجال کہاں ہے؟ دجال کہاں گیا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوا؟ یا دجال کا کوئی ذکر ہی نہیں؟ جب مہدی کا ذکر ملتا ہے تو دجال کا بھی ذکر تو ملتا ہے نا۔ کیا وہاں پر آپ لوگوں کی عقل مر جاتی ہے؟ جتنا بڑا جھوٹا ریاض گوہر شاہی تھا، اس سے کئی گناہ بڑا جھوٹا یونس گوہر ہے۔ وہ دعویٰ کر کے لوگوں کو بتا کے گیا، یہ اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتا ہے۔ ریاض گوہر شاہی بہت ہی بڑی ہستی تھی۔ اگر وہ اتنی بڑی ہستی تھی تمہارے نزدیک، وہ اتنے بڑے کامل تھے تمہارے نزدیک، وہ اتنے بڑے اللہ والے تھے تمہارے نزدیک، تو کیا اس جیسی شخصیت آپ بننا پسند نہیں کرتے؟ لوگ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنی زندگی دنیا میں عیاشی کی گزارے، صرف دنیا کی زندگی کے لیے لوگوں کی آخرت خراب کرتے ہیں، ان سے مال بھی لیتے ہیں اور آخرت بھی خراب ان کی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی دنیا ہے، صرف مال ہے ان کا مقصد، پیسہ بنانا ان کا مقصد ہے، کوئی اور ان کا مقصد نہیں ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پیچھے ہیں، اور ہمارا جو راستہ ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ جنت کی طرف جاتا ہے، تو آپ ہمارے پیچھے ہیں، جب ہم جنت میں جائیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ پھر جنت کے چکر میں، آخرت کی کامیابی کے چکر میں ان سے مال لیا جاتا ہے، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ مال آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، جبکہ وہ پورا مال اپنی زندگی پر لگاتے ہیں، اپنی عیاشیوں پر لگاتے ہیں، اپنی ذات پر لگاتے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا دین کا۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ شریعت کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، دین کی مذاق اڑاتے ہیں، دین کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اور ہندو بھی دیکھ کر شرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کا نظریہ ایسا ہو سکتا ہے جو یہ مسلمان پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے، اور بتا رہا ہے، اپنے مسلمانوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے۔ یہ یہود اور نصارہ اور ہندو بھی شرماتے ہیں ایسے مسلمانوں کے نظریے سے اور عقیدے سے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے اوپر تو عمل نہیں کرتے، بس جو اپنے دل میں آیا، جو منہ میں آیا، بس لوگوں کو بتا دیا اور اس پر عمل کرو، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہاں سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کے چکر میں، مال کے چکر میں، لوگوں سے پیسے نکالنے کے چکر میں شریعت تو بھول جاتے ہیں، دین تو بھول جاتے ہیں، لیکن دین کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، صرف دنیا کمانے کے چکر میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قصداً مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
ایسی باتیں منسوب کرے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، اور وہ بتائے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے، یہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اور حدیث کا کوئی حوالہ نہ دے، قرآن کی کوئی آیت نہ بتائے، قرآن کی کوئی صورت نہ بتائے، صرف اپنی طرف سے بول دے، اور دیکھنے والے ان سے کوئی سوال بھی نہ کریں کہ یہ جو آپ نے کہی ہے بات یہ کہاں پر لکھی ہے، کون سی حدیث میں ہے، قرآن مجید کی کون سی آیت میں ہے یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں۔ بس لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، وہ یہ کبھی سوال نہیں کرتے ان سے، اور نہ سوال کر سکتے ہیں، نہ ان کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ اگر سوال کر دیا جائے، پوچھ لیا جائے، تو وہ کہیں گے کہ آپ گستاخ ہیں، آپ نے ہمارے اوپر شک کیا ہے، آپ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ کی یہ ہمت کیسی ہوئی کہ آپ نے ہم سے پوچھا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے اور پوچھنے والے کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں، تو خاموش بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ مسلمان کبھی برداشت بھی نہیں کر سکتا، اور اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ کیونکہ اس لیے سن رہے ہیں کہ یہ شخص بہت ہی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ ہمیں سیدھے راستے پر لے کے چل رہا ہے، اب جو وہ ہمیں بتائے گا وہ بالکل صحیح اور درست ہوگا۔ اس لیے لوگ خاموش ہیں اور سن رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، اور ان کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی چل رہے ہیں۔ یہ میں ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ان کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں۔ جو ان پڑھ ہیں، جن کو علم نہیں ہے، جن کو شعور نہیں ہے، جو دین کو نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے پیچھے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں سیدھے راستے پر لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں، سنتے رہیں، بس وہ حکم دے ہم اس کی اطاعت کریں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کہیں، کچھ بھی نہ بولیں، کیونکہ اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو پھر تو ہم جہنم میں اندر چلے جائیں گے۔ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص کا یہ نظریہ ہو، عقیدہ یہ ہو کہ وہ ایک سوال نہیں پوچھ سکتا، چاہے وہ جو کہتا رہے، چاہے وہ جو بکتا رہے، چاہے وہ جو بولتا رہے، لیکن پوچھیں گے نہیں، خاموش بیٹھ کے سنتے رہیں گے، پوچھیں گے نہیں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے، شرم تو ان کو بھی آتی ہوگی جب ان کے سامنے ان کے خالق کو، ان کے مالک کو، ان کے رازق کو برا بھلا کہا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو سمجھیں ان باتوں کو، حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کون ہے۔ اگر آپ دنیا کے اندر حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھا تو یقیناً آپ اپنا بہت ہی بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کا بدل کچھ نہیں۔ تو آپ اپنی دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کو سمجھیں جو دین کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، شریعت کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کی وحدانیت کے اوپر کیسے ایمان رکھا جاتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور تمام ہاتھ محتاج ہے اس کے سامنے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا جائے، ایسے نہیں کہ سب کو آپ نے مشکل کشا بنا دیا۔ یہ یونس گوہر جو ساری زندگی جھوٹ بولتا رہتا ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے
کہ نبی علیہ السلام کو انتظار تھا گوہر شاہی کا، اور تمام نبیوں کو انتظار تھا گوہر شاہی کا۔ مجھے بتائیں کہ یہ اس نے کہاں سے یہ عقیدہ اور نظریہ نکالا ہے؟ یہ بات اس کو کہاں سے ملی ہے؟ کون سی حدیث سے ملی؟ مجھے بتائیں آپ۔ اگر حدیث اور قرآن میں یہ بات نہیں تو مجھے بتاؤ کہ آپ ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جھوٹ بولتا ہے اور ثابت بھی نہیں کر سکتا، حوالہ بھی نہیں دے سکتا، بس اپنی طرف سے بتا دیا۔ اور جو اس کے مریدین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یونس جو گوہر شاہی ہیں یہ تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بول سکتے۔ آپ ان سے سوال کریں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ کس حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے؟ اگر آپ لوگوں کے اندر حیا اور غیرت اور ایمان ہے تو ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے آپ نے یہ بات نکالی ہے، کس حدیث سے آپ کو یہ بات ملی؟ اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے مال کو بچاؤ، اپنی عزت کو بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مال کا نقصان ہو جائے، عزت کا نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن ایمان کا نقصان ہو جائے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے، پھر پچھتاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔